واہ، یہ بات صرف حفیظ طائب ہی کہہ سکتے ہیں جسے ملے وہاں سے. ہاں، اور اس میں ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حاضری کی کیفیات تو بے شمار لوگوں نے بیان کی ہیں. حاضری ہے فزیکل آپ کا وہاں موجود ہونا اس مقام پر. بالکل. حضوری ہے حضور علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو موجود پانا. جی ہاں. سبحان. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مرحوم حافظ لدھیانوی صاحب، حفیظ طائب صاحب اور میں جب کبھی اکٹھے جمع ہوتے تھے تو ہم اپنے اشعار میں سے ایسے اشعار ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے اور شغف کے ساتھ سنا بھی کرتے تھے کہ جن میں حضوری کی کیفیتیں نمایاں ہوتی ہوں، کیونکہ طائب صاحب نے حضوری کو محسوس کرایا. آپ نے دیکھا کہ یہ کسی بھی شاعر کے کمال کا مقام معراج ہے، عروج اور انتہا ہے کہ وہ اس مقام پر اپنے شعری جمال کے ساتھ اس کیفیت کو منتقل کر دے سننے والے کے لیے. آج بھی آپ سب نے، ہم سب نے بیٹھ کر یہ کیفیت سنی ہے. اشکوں کا چراغا جہاں ہوتا ہے وہاں دل حضور علیہ السلام کے مواجہ میں اپنے آپ کو پاتا ہے. طائب صاحب نے نہ صرف اپنی زبان کی بنیاد پر، اسلوب کی بنیاد پر اس کو ہمیں سجا کر پیش کر دیا ہے بلکہ محسوس بھی کرا دیا ہے، اور سننے والا بھی اس حضوری کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. یہی شاعری کا کمال ہے کہ سننے والا یہ محسوس کرے کہ یہ تو میرے دل کی آواز ہے. علماء شعر نے جو شاعری کی تعریفیں کی اس میں سب سے نمایاں تعریف یہ ہے کہ سننے والا یہ محسوس کرے کہ یہ تو میرے دل کی آواز. صحیح، بالکل. دل کی آواز بن جائے شعر تو پھر شعر ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ نعت میں ہو جائے اللہ تو پھر کیفیت بہت ہی. یہ اللہ نے حفیظ طائب کو یہ صلاحیت بے پناہ عطا فرمائی تھی. ان کے ہر کلام میں آپ حضور علیہ السلام کا ادب، ان کی سیرت کے پہلو، مختلف پہلو، اور جب وہ حضوری کی منزل میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. اصحاب النجوم کا آپ نے ذکر کیا، میں وہی ذکر اب کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ طائب صاحب کا ایک بہت بڑا علمی منفرد کام ہے. دیکھیے مناقب بھی جب طائب صاحب کے سامنے آئیں تو ہم سب اس عہد کے جتنے شعراء تھے جو ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہاں سے کیا آئے گا. صحیح صحیح. مناقب کی جب کتاب آئی تو ہم حیران رہ گئے، کیونکہ ہم سب مناقب لکھتے ہوئے بہت ساری احتیاطوں اور مسائل کا سامنا ہم سب کو ہوتا ہے. منقبت دکھے، منقبت، ایک تو منقبت دکھے، اس شخص کے شایان شان ہو، صحیح، اس کے علمی، اس کے فکری، اس کے مذہبی، اس کے روحانی درجات کو آپ پہلے سمجھیں. ہر کسی بزرگ کے بارے میں ایک بات نہیں کہی جا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو مناقب میں سے اس کا حسن اور تاثیر کھو جاتی ہے، اور مبالغہ آرائی جو ہے نا کہیں نہ آنے پائے. صحابہ کرام کی مناقب آپ دیکھیں کہ جب ایک خاص زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، اس کے زیر اثر جو مناقب لکھی گئیں صحابہ کرام کی، اس کے بعد ایک بہت طویل غفلت ہے، ایک مجرمانہ غفلت ہے شعراء کی طرف سے کہ ہم بہت سارے دیگر موضوعات پہ لکھتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے محاسن اور ان کے اخلاق کریمانہ کو، ان کے اطوار کو پیش نہیں کر پائے. طائب صاحب نے پورے عہد کا کفارہ ادا کیا، اصحاب النجوم پورا شعری کفارہ ادا کیا، اور آپ اس میں عشرہ مبشرہ کو دیکھیں گے، آپ اس میں حضور علیہ السلام کے ہر اس صحابی کو دیکھیں گے جس کی کوئی نہ کوئی صفت اسے بہت نمایاں کرتی تھی. بے شمار صحابی جن کے نام بھی لوگ آج شاید پورے طور پر نہ سمجھتے ہوں، طائب صاحب نے نہ صرف اس کی سیرت و کردار کو پوری طرح پڑھا بلکہ اسے اشعار میں پیش بھی کر دیا. صحیح. کیا کہتے ہیں، یہ ایک منفرد کام تھا، اور جو سبھی نے جو لفظ استعمال کیا کہ پورے دور کا کفارہ جو ہے نا اس نے ادا کیا ہے، تو یہ ایک تو مناقب، اہل بیت کی مناقب، یہ ہمارا ایمان ہے اور اس ہمارے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے، لیکن تمام صحابہ کرام پر اور پھر اولیاء کرام پر لکھنا، یا پھر اہل بیت کی مناقب بھی، اہل بیت کی مناقب بھی مناقب میں شامل اور اصحاب النجوم میں بھی شامل، یہ اس کام کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہے کہ جب وہ کسی کے بارے میں لکھتے ہیں نا تو پہلے اس کی بارے میں 3-4 احادیث نقل کرتے ہیں، ٹھیک، پھر اس کے بعد ان کے بارے میں لکھتے ہیں. صحیح. اسی طرح پوری کتاب کو لکھا. صحیح. آپ کا ایک خاص طور پر میں آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کلیات حفیظ طائب کو آپ نے ایک جگہ پر جمع کروایا، اس کا خیال کیسے آیا ایک تو، اور یہ بہت ضروری کام تھا، یہ آپ کا احسان ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا، میری ڈیوٹی تھی. ہم نے اردو اور پنجابی کی نعت اور حمد کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے میرے سارے دوستوں کا اس میں حصہ ہے، سرور حسین کا حصہ ہے، اور لاہور میں بہت سارے ہماری فاؤنڈیشن کا حصہ ہے، ہم نے سارا اس کو اکٹھا کر کے چھاپ دیا. صحیح. آپ کا بھی بڑا قریبی تعلق. ایک واقعہ، جی، میں اور بھائی جان 20 سال تک اکٹھے رہے ایک مکان. 6 بیٹیاں ان کے ہاں اور 5 بیٹیاں میرے ہاں ہوئی، 11 بیٹیاں. جب 11ویں بیٹی ہمارے ہاں ہوئی تو ان کی بڑی بیٹی نے کہا
اللہ کریم اگر تو سانو بھرا دے دیں تو تیرے واسطے بڑی گل سی تے بھائی جان نے کہندے میرے وال اشارہ کر کے یہ تیرا بھرا ہے تینوں کسی گل کی کوئی کمی نہیں یہ تیرا بھرا ہے سبحان اللہ اس کے بعد اللہ کریم نے مجھے فرزند عطا فرمایا جب دوسرا کی امید ہم نے بندھی تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ فرزند ہوا تو بھائی جان کو دے دیں ٹھیک ہے چنانچہ اللہ کریم نے فرزند عطا فرما دیا بھائی جان جب گھر آئے تو میری بیگم نے کہا کہ بھائی جان یہ آپ کی امانت ہے آپ لے جائیں اسے کوئی بات نہیں کی چلے گئے اچھا شام کو پھر آئے پھر اس نے کہا پھر کوئی بات نہیں کی اس نے کہا کہ ہم نے اس کا نام نہیں درج کرایا اس کا نام نہیں رکھا آپ اپنی مرضی سے نام رکھیں اس کا نام درج کرائیں اس کے بعد کوئی بات نہیں کی چلے گئے صبح میں پریس پہ گیا میں نے ان سے عرض کی کہ میری بیگم نے آپ کو یہ بات کہی ہے تو آپ کہنے لگے اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو تم اس کے کام میں ضرور مداخلت کرو گے اس میں دو پنجابی کے شعر کی ہویا جے میرا کلا کوٹھا نہیں شہر دیاں یہ سڑکاں ساریاں میریاں نے میں تے ربا راضی تیری مرضی تے ویر لئی پر سکدیاں تیاں میری پھر بھی اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کیا بچیوں کی طرف سے اس کا اظہار کیا حسنا جمیع خصالہ صلو